الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا ہمارا سبق اسماء استفہام کے بارے میں۔ اسم استفہام کہتے کس کو ہیں؟ تعریف کیا ہے؟ اسم استفہام وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، کسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اسے اسم استفہام کہتے ہیں۔ جیسے کہ کیف حالک، تیرا حال کیا ہے؟ اب یہاں پر تیری حالت پوچھنے کے لیے کیفا لفظ استعمال کیا گیا۔ این تذهب، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو عربی میں تو کہاں جا رہا ہے، اس ایسے سوال کرنے کے لیے این کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے کچھ اسماء استفہام بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ من، ما، ایون، ایتن، ماذا، کم، کیف، متی، این، ایانا، انا۔ یہاں پر یہ اس میں استفہام بیان کیے گئے ہیں، اس کو یاد کر لیا جائے تو بہت آسانی ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں دی گئی ہیں، میں مثالیں نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت زیادہ لگے گا۔ آگے ہے قواعد و فوائد، اس میں استفہام کے قواعد۔ چونکہ عبارتوں میں اس میں استفہام استعمال ہوتے رہتے ہیں اور ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، تو کوئی بھی اسم ہے اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع میں ہوگا، حالت نصبی میں ہوگا، حالت جری میں ہوگا۔ یہ مبنی ہے تو یہ محل رفع میں ہوگا، محل نصب میں ہوگا، محل جر میں ہوگا۔ تو اب کب اس میں استفہام محل نصب میں ہوگا، محل جر میں ہوگا، اور کب محل رفع میں ہوگا، اس کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر قواعد بیان کیے گئے کہ اس میں استفہام کے بعد ایسا فعل ہو کہ جو اس میں عمل کر رہا ہو، یعنی اس فعل کا اس میں استفہام پر عمل ہو رہا ہو، تو اس میں استفہام محلن منصوب کہلائے گا۔ جیسے کہ کم یومن سرتا، تو نے کتنے دن سیر کی، تو نے کتنے دن سیر کی۔ اسی طرح کم سارکن اخذتا، اور آگے ماذا رأیتا۔ تیسری مثال کو سمجھے گا، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ تو نے کیا دیکھا۔ اب تو نے کیا دیکھا، مثال کے طور پر اس نے دیکھا کہ رأیتو جملن، میں نے اونٹ دیکھا۔ اب میں سوال اس سے پوچھتا ہوں کہ ماذا رأیتا، تو نے کیا دیکھا۔ اب دیکھنے کا جو عمل تھا اس اونٹ پر ہوا، اور اس اونٹ کو یعنی لفظ جمل کو میں نے ہٹایا، اب میں نے سوال کیا تو ماذا لگا کر میں نے اس سے سوال کیا، تو اس میں استفہام پر فعل عمل کر رہا ہے، تو یہ جو اس میں استفہام ہے یہ محل منصوب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر اس میں استفہام سے پہلے حرف جر آ جائے یا مضاف آ جائے تو اس صورت میں اس میں استفہام محلن مجرور ہوگا۔ بظاہر سے بات ہے کہ یہ مضاف الیہ بنے گا، مجرور بنے گا وغیرہ ذالک۔ جیسے کہ بمن مررتا، تو کس کے پاس سے گزرا، تو کس کے پاس سے گزرا۔ غلام من نصرتا، تو نے کس کے غلام کی مدد کی۔ اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، یعنی نہ تو ما بعد فعل اس پر عمل کر رہا ہے، نہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے، نہ مضاف ہے، تو اس صورت میں یہ محلن منصوب، محلن مرفوع ہوگا۔ جیسے کہ کیف زید، زید کیسا ہے، زید کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ محلن مرفوع ہے، محلن منصوب ہے، محلن مجرور ہے۔ ان مثالوں میں آپ نے دیکھا محلن منصوب، اس کو کیوں کہا محلن منصوب، نصب کی جگہ کیوں؟ وجہ یہ کہ اس نے مفعول بی بن رہا ہے۔ ماذا رأیتا، تو نے کس کو دیکھا، اس مثال میں ماذا مفعول بی اصل میں تھا، رأیت الجمل فعل فاعل، جمل مفعول بی۔ چونکہ میں سوال کر رہا ہوں تو مفعول بی کو ہٹا کر میں ماذا لگایا، تو گویا کہ وہ مفعول بی کی جگہ میں نے کے ذریعے اس سے اٹھایا اور اس مفعول بی کی جگہ اس کو رکھ دیا، تو وہ محلل منصوب ہے۔ اسی طرح بیمن مررتا، اصل میں عبارت تھی مررتو بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب میں کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے کہ بیمن مررتا، تو کس کے پاس سے گزرا، تو لہذا یہ من اس زید کی جگہ پر آیا نا، تو لہذا یہ محلن مجرور ہے، زید بھی مجرور تھا اس میں استفہام سے پہلے۔ اسی طرح کیف زید،
زید کی حالت کیسی ہے؟ اب زید بیمار ہے تو بیمار ہونا یہ اس کی خبر ہے، اس خبر کی جگہ کیفا اسم استفہام آیا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو لہذا یہ اسم استفہام محلن مرفوع ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، چونکہ یہ مبنی ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ ایون اور ایتن جو ہے یہ معرب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا جو اعراب آئے گا وہ لفظاً ہوگا، ان کا جو اعراب ہوگا وہ لفظاً ہوگا۔ مزید عرض کرتا چلوں کہ حمزہ استفہام یعنی حمزہ مفتوحہ اور حل کے ذریعے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ اجاء خالد ابکر عالم حل حفظت الدار، جیسے کہ کیا زید آ گیا، کیا بکر عالم ہے، کیا تو نے سبق یاد کر لیا، حل الولد قائم، کیا بچہ کھڑا ہے۔ مگر یہ دونوں جو ہے نا یہ حروف ہیں، لہٰذا انہیں حروف استفہام کہیں گے، اسماء نہیں کہیں گے۔ اس کو ہم محل منصوب، محل مجرور، محل مرفوع نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ حرف ہیں اور حرف جو ہیں ان کا کوئی محل نہیں ہوتا، ان کا اعراب جاری نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ہماری کلاسیں جاری ہیں اور یہ ہمارا الحمدللہ رب العالمین 17واں سبق ہے، تو آپ اس کو اچھے سے سمجھیے گا اور اس کی مشق کو حل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم جلد ہی انشاءاللہ یہ پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا، انشاءاللہ الکریم آپ ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہدایت النحو، اس سے ہدایت النحو سے پہلے شرمیۃ عامل، اس کے بعد انشاءاللہ ہدایت النحو، اور اس طرح عبارتوں کو ہم سمجھنے میں، عبارتوں پر قاعدے لگوانے کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو کو دیکھتے رہے تو انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔